اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ جو حدیث مبارکہ جانیں گے اس سے پہلے میں آپ تمام کو اس حدیث مبارکہ سے جڑی ہوئی ایک چھوٹی سی سٹوری بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ وہ پہلے سٹوری سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمہ دمشق کے مقیم تھے، ٹھیک ہے؟ دمشق کیا ایک جگہ ہے، وہاں کے مقیم تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے ایک مسجد کو تعمیر بنایا تھا، تو اس مسجد میں آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ اعتکاف پر تھے۔ کہاں پہ تھے آپ؟ اعتکاف میں مشغول تھے۔ تو ایک مرتبہ نا ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا کیا بنا دے، متولی۔ متولی مینز یعنی کہ انتظام سنبھالنے والا، ٹھیک ہے؟ متولی یعنی کہ انتظام سنبھالنے والا جو ہے مجھے بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے کیا کیا کہ اعتکاف میں اضافہ بڑھا دیا، یعنی کہ آپ نے جیسے کہ پہلے سوچا ہوگا کہ میں 2 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں، ابھی پھر کیا ہوا اس لالچ میں کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، تو آپ نے کیا کیا کہ اعتکاف کے دن بڑھا دیے، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کو بڑھا دیا، آگے کر دیا، اور اتنا زیادہ آپ نمازوں میں مشغول رہنے لگے کہ ہمیشہ ہر وقت لوگ آپ کو نمازوں میں کیا کرتے؟ مشغول دیکھتے رہتے تھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ آپ نے اسی حالت میں نا 1 سال اسی طرح گزار دی، ٹھیک ہے؟ اور ایک مرتبہ آپ نے کیا، ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آئے، جب آپ ایک مرتبہ مسجد سے تھوڑا سا باہر نکلے، مسجد سے جو ہے تھوڑا سا باہر آئے، تو آپ کو ایک ندا غیبی آئی، یعنی کہ ایک غیب سے آواز آئی۔ کیا آئی غیب سے آواز؟ کہ اے مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے، یعنی کہ اب تم نے جو اتنا بڑا جو تم نے اپنی نیت کو بگاڑ لیا تھا کہ بھئی مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے، تم نے اس لالچ میں یہ جو چیزیں کری، اب تمہیں جو ہے نا توبہ کی ضرورت، بھائی تم توبہ کو انجام لاؤ۔ اب انہیں یہ سن کر آپ کو ایک دم سے بہت زیادہ عجیب لگا، اور آپ نے جو پوری سال ایک عبادت گزار، پوری 1 سال جو ہر وقت نماز پڑھنا، ہر وقت نمازوں میں مشغول رہنا، جو بھی کچھ کیا تھا اس پہ آپ کو اتنا زیادہ رنج و غم ہوا، اتنا زیادہ افسوس، اتنی زیادہ جو شرمندگی ہوئی کہ، اور آپ اپنے دل میں جو آپ کے دل میں بات تھی کہ بھئی میں اس مسجد کا متولی بن جاؤں، تو کیا ہوا؟ آپ نے اس تمام جو بھی چیزیں تھے ان کو دل سے نکال کر صرف اور صرف خلوص نیت کے ساتھ، یعنی کہ رب کی عبادت کی نیت سے کیا تمام عبادتیں کی، یعنی کہ پھر ایک رات آپ نے کیا کی اور عبادت کری، اور آپ نے بہت ساری توبہ کی، ٹھیک ہے؟ ایک رات آپ کیا بالکل عبادت میں پھر آپ مشغول رہے۔ پھر ہوا کہ صبح صادق کے وقت جب آپ مسجد کے دروازے پر لوگوں کو آپ نے ایک طریقے سے جمع دیکھا، کھڑا ہوا دیکھا، ایک ہجوم دیکھا لوگوں کا، اور لوگ نے کیا کر رہے تھے؟ لوگ آپس میں نا باتیں چل رہی تھی کہ بھئی اس مسجد کا نا انتظام بالکل ٹھیک نہیں چل رہا، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھئی مسجد کا متولی دیکھا جائے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہم مسجد کا متولی نا ان کو بنا دیا جائے، یعنی کہ جو اعتکاف میں تھے بھئی ان کو کیا کر لیا جائے؟ مسجد کا متولی بنا دیا جائے، اور تمام انتظامی امور ان کے جو ہے نا سپرد دے دیے جائے۔ تو اب سارا مجمع ایک ساتھ جو ہے اسی بات پہ جو ہے نا وہ سبھی لوگ جو تیار ہو گئے کہ ہاں بھئی یہ شخص تو بڑے اچھے ہیں، انہی کو دے دیتے ہیں، بھائی انہی کو بنا دیتے ہیں متولی۔ تو پھر وہاں سے ایک شخص جاتا ہے آپ کے پاس
ٹھیک ہے، اور آپ سے تمام چیزیں جو ہے کہتا ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس مسجد کے متولی بن جائیں، اور آپ جو ہے اس مسجد کو سنبھالیے، اس مسجد کو دیکھیں، اس مسجد کے جو ہے انتظامات کو جو ہے دیکھیں۔ اب آپ کے دل میں یہی بات آ رہی کہ پہلے جب میں نے 1 سال تک پورا اعتکاف کیا، پورے اعتکاف میں لگا رہا اور میں نے مسجد نمازیں پڑھی، ہر ایک چیز کری، لیکن میری نیت اس وقت میں صحیح نہیں تھی، تو اس لیے مجھے رب نے توبہ کرنے کا حکم دیا، اور جب میں نے اب صرف اور صرف رب کے لیے عبادت کری تو اب مجھے اس چیز کا بھی آفر دیا جا رہا ہے کہ بھائی میں متولی بن جاؤں۔ تو آپ نے کیا کہا، اب آپ نے دل میں سوچا کہ نہیں، اب میں اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہیں کروں گا، مجھے دنیا کی چیزوں میں کوئی اب انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کر دیا، پھر آپ جو ہے متولی نہیں بنے، پھر آپ نے کہا کہ بھائی میں نہیں بنوں گا، اور میں پھر مسجد میں کیا کروں گا، اب رہوں گا۔ تو اس لیے پھر آپ وہاں سے جو ہے واپس ہو گئے۔ تو کیا ہے بات، اصل میں کیا ہے بات، اصل میں یہی ہے کہ بھائی نیت کیا ہے نا، نیت بہت اہم چیز ہے، نیت بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ ویسی برکت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ اب جو حدیث مبارکہ ہم لوگ جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ آگے کیا جو حدیث مبارکہ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا ہے، المؤمنی خیر من عملہ۔ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جو مسلمان کی جو نیت ہے نا اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی کہ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے بہتر کیا ہے آپ کی نیت کی۔ آپ کی نیت کیا تھی نماز پڑھنے کی؟ نیت آپ کی ریاکاری کرنے کی تھی، نیت آپ کی رب کی عبادت کرنے کی تھی، کیا تھی؟ اگر 2 شخص نماز پڑھیں، ایک کی نیت صرف اور صرف رب کی رضا کو یعنی کہ رب کو راضی کرنے کے لیے اس لیے وہ نماز پڑھا، اور ایک کی نیت ہی نہیں ہے ویسی بس وہ ریاکاری، تو نماز دونوں نے پڑھی لیکن ایک کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں صحیح تھی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہی فرمایا کہ بھائی مسلمان کی نیت اس کے عمل جو وہ کرنے والا ہوتا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی طرح دیکھیں آگے کیا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت ہی زیادہ جب ایک زمین ہوتی ہے کہ بھائی بارش وغیرہ نہیں ہو رہی ہوتی، زمین بالکل سوکھ جاتی، بیابان ہو جاتی، خشک ہو جاتی، کوئی بھی چیز اس پہ نکلتی نہیں، سبزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے نا، تو اس وقت میں بالکل ریگستان ہی ریگستان ہوتا ہے۔ تو اس ریگستان کو دیکھ کر، اس ریت کو دیکھ کر ایک ٹیلے پر بھائی ایک ٹیلے کے پاس جو ہے کھڑا تھا، وہاں سے اس کا نکلنا ہوا، تو اس کے دل میں نا اس نے سوچا کہ اگر یہ ریت جو ہے غلہ ہوتی یعنی کہ اناج ہوتا، غلہ ہوتی، تو میں اسے لوگوں میں کیا کرتا، بانٹ دیتا۔ تو اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس سے فرما دیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے صدقہ قبول کر لیا، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارا جو ہے صدقہ قبول کر لیا، اور تمہیں اس جو جتنا بھی بڑا یہ ریگستان ہے اس کے بدلے آپ کو ثواب دے دیا۔ جبکہ اس آدمی نے جو ہے گیہوں باٹا نہیں، غلہ باٹا نہیں، بس سوچا کہ اگر یہ زمین یہ جو اتنا بڑے جو یہ ریت چیزیں پڑی ہیں، ریت ہی ریت ہے، اگر غلہ ہوتی، اناج ہوتی تو میں لوگوں میں تقسیم بانٹ دیتا۔ تو رب نے اس کی اس نیت کے صدقے کیا کیا، اس کو اتنا ثواب دیا کہ جتنا بڑا وہ دیکھ رہا تھا ریگستان اور جو زمین، تو اس کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا، اس شخص کو ثواب دے دیا۔ تو یہ بھی کیا ہے بھائی، نیت کی برکت کا اثر ہے کہ بھائی جیسی نیت ہوگی ویسی ہی برکت ہوگی۔ چلیں اسی طرح ہم لوگ اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے کی سٹوری ہے ایک
मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक स्टोरी सुनाई थी, कौन सी वाली सुनाई थी आप लोग मुझे बताएंगे? बूढ़िया की झोपड़ी के ताल्लुक से मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी। आज मैं एक और स्टोरी सुनाऊंगी आप लोगों को, जिसमें हम लोगों को एक हदीस मुबारक भी जानने को मिलेगी कि रब तबारक व तआला का भाई शुक्र कैसे अदा करना है, या फिर क्या करना है। रब का शुक्र अदा करना है, आपको ऐसा लगता है कि रब ने हमें कुछ ऐसा दिया जिससे हमें शुक्र अदा करना है। बहुत से लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी होती है, उसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो इसी बात पे एक बात है कि शेख सादी शिराजी फारसी जबान के एक बहुत बड़े ना शायर गुजरे हैं। कौन? एक शख्स हैं जिनका नाम मैं क्या बता रही हूँ, जिनका नाम मैंने बताया, शेख सादी शिराजी। ये फारसी जबान के ना एक बहुत बड़े जो है ये शायर गुजरे हैं। इन्हें जो है काफी सारी जो है चीजें थी, इन्होंने काफी सारी जो है बुक्स वगैरह भी लिखी हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक दफा ना शेख सादी को हुसूल इल्म की गर्ज से, यानी कि इल्म की जरूरत के हिसाब से ये इनको कहाँ जाना पड़ा था, इनको एक जगह जाना पड़ा था। शिराज से बगदाद का सफर करना पड़ा था। ये जो है ना, शिराज एक जगह है, वहां पे रहते थे, लेकिन इनको इल्म की हासिल करने की वजह से कहाँ, बगदाद शरीफ जाना पड़ा। तो उस दौरान में ना रेलगाड़ी या फिर मोटर रेल या फिर हवाई जहाज ये सब नहीं होते थे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना घोड़े, ऊंट, हाथी, इन सब पे जो है चलना पड़ता था। ठीक है, लेकिन उस वक्त में ये भी बस उन्हीं के पास होते थे जो भाई जो मालदार होते थे। जो गरीब लोग होते थे वो पैदल ही सफर में अंजाम देते, मतलब जहां पे जाना है भाई वो पैदल ही जा रहे हैं। फिर उनके पास ये घोड़े वगैरह भी नहीं, तो अब भाई आप भी पैदल ही निकले। तो शेख सादी के पास भी भाई सवारी के लिए कोई भी जानवर नहीं था, इसलिए वो भी क्या है, पैदल ही बगदाद शरीफ के लिए चल पड़े। तो बगदाद शिराज से काफी फासले पर था। ठीक है, काफी दूर था भाई, काफी फासले पर था। हम लोग आज 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, बहुत हर जगह हम लोग रिक्शा लेते हुए रहते हैं। तो भाई शिराज से बगदाद शरीफ काफी ज्यादा जो है फासले पर था, और सादी जो है ना शिराजी पैदल थे। तो पैदल चलते चलते ना उनका जूता जो है ना घिस गया। जो उनका जूता था वो क्या हुआ, वो घिस चुका और फट भी गया, और ऐसी हालत इख्तियार कर ली कि भाई अब उसमें जो है चला नहीं जाता था। और उसको पहने पहने आपके पैर वगैरह में भी ना छाले आ गए थे, मतलब इतना ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई थी कि भाई आपके पैर में छाले भी निकल आए, लेकिन आपको सफर तय करना था और सफर अभी बहुत ज्यादा बाकी भी था। तो नंगे पांव चलते चलते जो है ना सादी के पांव जो है ना जख्मी हो गए, पांव में छाले पड़ गए, और जो है ना फिर चलने से वो छाले फट भी गए, और तकलीफ बढ़ती गई, यहाँ तक कि शेख सादी तकलीफ की शिद्दत से जो है अजीब उनके मुंह से आवाज निकलने लगी। अब उनके लिए ना मजीद चलना बिल्कुल दुश्वार हो गया। वो एक जगह जो है टेक लगाकर बैठ गए, एक जगह जो है फिर वो टेक लगाकर बैठ गए, और अल्लाह तबारक व तआला से मतलब गिला करने लगे, शिकायत करने लगे कि ए अल्लाह, अगर तूने मुझे रकम दी होती तो मैं क्यों करता, मैं यूं पैदल सफर में नहीं चलता, मेरे पास भी घोड़ा होता, चीजें होती तो मैं उसके ऊपर सफर करता, लेकिन ना ही मेरे पाँव जो है जख्मी होते, और ना मुझे इतनी तकलीफ जो शिद्दत ये उठानी पड़ती। तो अभी शेख सादी बैठे यही सोच रहे थे दिमाग में कि रब तबारक व तआला अगर तू ऐसा करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो अभी वो सोच ही रहे थे कि उनके पास ना एक जो है ना माजूर शख्स उन्हें दिखाई दिया, जिसके दोनों पाँव बिल्कुल थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे, जिसके पाँव ही नहीं थे, और वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, चल भी नहीं सकता था। फिर अभी वो अपने जो है ना हाथों से घिसट कर जमीन पे चल रहा था, जैसे भी वो चल पा रहा था वैसे चल रहा था। तो सादी ने ना जब ये मंजर देखा, ठीक है,
جب سعدی نے یہ منظر دیکھا تو خدا سے معافی مانگی اور ان کا شکر ادا کیا. رب تبارک و تعالیٰ کا کیا کیا؟ شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہے. رب تیرا شکر ہے، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، میں چل بھی سکتا ہوں، میں پھر بھی سکتا ہوں. کیا ہوا کہ اگر میرے پاس رقم نہیں، کیا ہوا کہ اگر میرے پاس سواری نہیں، کیا ہوا کہ اگر میرے پاس جوتے نہیں. تو اس خیال سے آتے ہی، اس خیال کے آتے ہی سعدی نے دوبارہ جو ہے اپنا سفر کو شروع کر دیا اور آپ نے اسی طرح جو ہے سفر کیا.